ٹی آر ایس سربراہ و وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ سے پرگتی بھون میں پارٹی کے بعض نو منتخب ضلعی صدور نے ملاقات کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ نے ٹی آر ایس کے نئے ضلعی صدور کا اعلان کیا تھا، جس پر بعض نئے ضلعی صدور نے وزیر اعلیٰ سے پرگتی بھون میں ملاقات کرتے ہوئے ان سے اظہار تشکر کیا اور ممنونیت کا بھی اظہار کیا۔ ٹی آر ایس کے رکن اسمبلی جیون ریڈی نے بی جے پی کے رکن پارلیمنٹ ڈی اروند کے ان الزامات کو مسترد کر دیا کہ ان کے دورے میں کسان نہیں بلکہ ٹی آر ایس کے کارکن رکاوٹیں حائل کر رہے ہیں۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے جیون ریڈی نے کہا کہ بی جے پی رکن پارلیمنٹ اروند کے دورے کے دوران کسی ایک ٹی آر ایس کارکن نے رکاوٹیں حائل نہیں کی ہیں۔ رکاوٹیں حائل کرنے والے ہلدی کے کسان ہیں۔ اروند کسانوں کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اس طرح کے غلط الزامات عائد کر رہے ہیں۔ ٹی آر ایس رکن اسمبلی نے کہا کہ اروند ہی نہیں، ملک کی کئی ریاستوں پنجاب، ہریانہ، اتر پردیش اور دیگر مقامات پر بی جے پی کے کئی اہم قائدین بشمول وزیر اعظم نریندر مودی کے خلاف بھی کسانوں نے مظاہرہ کیا ہے۔ عادل آباد ضلع میں آئی ٹی ٹاور کی منظوری پر نوجوانوں کے ایک گروپ نے وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ سے اظہار تشکر کیا۔ ضلع کے ایچوڑا منڈل کے مکھران گاؤں میں ان کی تصویر کو دودھ سے نہلایا گیا۔ مقامی افراد نے اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ ضلع میں آئی ٹی ٹاور کے قیام سے نوجوانوں کو روزگار کے مواقع حاصل ہوں گے، جس پر وہ وزیر اعلیٰ چندر شیکھر راؤ اور وزیر آئی ٹی تارک راما راؤ سے اظہار تشکر کرتے ہیں۔ ایئر انڈیا کو آج ٹاٹا سنس کے حوالے کر دیا گیا۔ ٹاٹا گروپ کے صدر نشین این چندر شیکھر بھی اس موقع پر موجود تھے۔ مرکزی حکومت نے سرمایہ نکاسی کے بعد تقریباً 69 برس کے بعد ایئر انڈیا کو ٹاٹا گروپ کے دوبارہ حوالے کر دیا۔ تلنگانہ کانگریس کے سینئر لیڈر پونالا لکشمیا نے اتر پردیش کے سابق وزیر اعلیٰ کلیان سنگھ اور کانگریس کے سینئر قائد غلام نبی آزاد کو پدم بھوشن ایوارڈز دیے جانے پر تنقید کی۔ انہوں نے اپنے فیس بک پوسٹ میں کہا کہ این ایس جی کے سامنے بابری مسجد کے تحفظ کے واضح تیقن کے باوجود کلیان سنگھ وزیر اعلیٰ کے طور پر مسجد کی شہادت کو نہیں روک پائے۔ انہوں نے کہا کہ کلیان سنگھ نے بابری مسجد کی شہادت کو روکنے کے لیے مداخلت کرنے سے مرکزی دستوں کو روک دیا۔ انہوں نے غلام نبی آزاد کو بھی پدم بھوشن ایوارڈ پر تنقید کی اور پوچھا کہ کیا غلام نبی آزاد نے بابری مسجد کی شہادت پر اپنے آپ سے مفاہمت کر لی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ ایوارڈ قبول کرنے سے انکار نہیں کیا ہے۔ کرونا مثبت پائی گئی حاملہ خاتون کی ڈاکٹرز نے نارمل زچگی کی۔ راجنا سرسیلا ضلع کے یلا ریڈی گوڑے پرائمری ہیلتھ سینٹر کے ڈاکٹرز نے یہ کارنامہ انجام دیا۔ ضلع کے ویرلا پلی منڈل کے رنگم پیٹ کے رہنے والی خاتون رجیتا کو درد اٹھنے پر فوری طور پر اس کے رشتہ داروں نے دواخانہ منتقل کیا، جہاں کے ڈاکٹرز نے اس کی نارمل زچگی کی۔ یہ خاتون 2 دن پہلے ہی کرونا سے مثبت پائی گئی تھی۔ ڈاکٹرز کے اس کارنامے پر ریاستی وزیر انفارمیشن ٹیکنالوجی تارک راما راؤ نے ان ڈاکٹرز کو مبارکباد پیش کی۔ سوشل میڈیا کے اہم پلیٹ فارم پر سرگرم تارک راما راؤ نے اس خصوص میں ڈسٹرکٹ میڈیکل اینڈ ہیلتھ آفیسر کی جانب سے ٹویٹ کرتے ہوئے اس بات کی اطلاع دیے جانے پر ڈاکٹرز کو مبارکباد پیش کی۔ دبیرپورہ پولیس کے سب انسپکٹر سدرشن یادو کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے، جنہوں نے بچوں سے دوستی کا عملی نمونہ پیش کرتے ہوئے یوم جمہوریہ کے موقع پر مسلم بچوں میں چاکلیٹس تقسیم کیا اور اس طرح انہوں نے بہتر انسان ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں سے محبت کا عملی ثبوت بھی پیش کیا، جس سے بچوں کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہا۔ وہ بچوں میں بالکل گھل مل گئے اور ان سے اپنائیت کا بھی مظاہرہ کیا، جس کی مختلف گوشوں سے ستائش کی جا رہی ہے۔ عوام کا احساس ہے کہ ایک ایسے وقت جب پولیس کا خوف بالخصوص پرانے شہر کے عوام میں پایا جاتا ہے، ایسے میں انسان دوست پولیس عہدیدار کی اس بچوں میں گھل مل کر اپنائیت کا اظہار کرنے کی کوشش لائق ستائش ہے۔ آئی این ڈی ٹوڈے بھی ان کی بچوں کے ساتھ اپنائیت اور ان کے قدم کی نہ صرف ستائش کرتا ہے بلکہ ان کے جذبے کو بھی سلام کرتا ہے۔ بی جے پی کے ریاستی سربراہ بنڈی سنجے نے الزام لگایا کہ ان کے رکن پارلیمنٹ اروند پر ٹی آر ایس کے غنڈوں نے حملہ کیا۔
حیدرآباد سے آرمور روانگی کے موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے پوچھا کہ یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ کسانوں نے حملہ کیا کسانوں کے ہاتھوں میں ڈنڈے ہوتے ہیں یا پتھر ہوتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ وہ اس واقعے کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ جی ایچ ایم سی حدود میں کرونا کے معاملات میں کمی کا رجحان دیکھا جا رہا ہے۔ حیدرآباد رنگا ریڈی میڈیکل اضلاع میں 4 تا 5 دنوں کے دوران مثبت شرح میں کمی درج کی گئی ہے۔ حیدرآباد میں جاریہ ماہ کی 18 تاریخ سے 20.1% مثبت شرح درج کی گئی تھی، تاہم اس کے بعد صورتحال میں تبدیلی دیکھی گئی اور کرونا معاملات میں کمی ہو رہی ہے۔ 3 دنوں سے اضلاع میں 10% مثبت شرح درج کی گئی۔ محکمہ صحت کے اعلیٰ عہدیداروں نے یہ بات بتائی۔ رنگا ریڈی ضلع میں قبل ازیں مثبت شرح 22% درج کی گئی تھی، تاہم اب یہ شرح گھٹ کر 12 ہو گئی ہے۔ اسی طرح میڈیچل ضلع میں اس ماہ کی 10 تاریخ کو مثبت شرح 31.87 درج کی گئی تھی، تاہم بعد ازاں اس مثبت شرح میں کمی درج کی گئی ہے۔ کرونا کی تیسری لہر کا اثر حیدرآباد کے پارکس پر بھی دیکھا گیا ہے، جہاں صبح کے اوقات میں چہل قدمی کرنے کے لیے آنے والے افراد کی تعداد میں کمی دیکھی گئی ہے۔ صحت مندی کے لیے چہل قدمی، جاگنگ اور ورزش کا کرنا کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ کئی افراد صبح کے اوقات میں دوستوں کے ساتھ مل کر چہل قدمی کرتے ہیں۔ شہر حیدرآباد کے پارک صبح 5 بجے سے 8 بجے تک چہل قدمی کرنے والوں سے بھرے رہتے تھے، تاہم کرونا کی تیسری لہر کی وجہ سے صورتحال میں تبدیلی آئی ہے اور کرونا کی وجہ سے لوگ گھروں سے باہر نکلنے میں خوف محسوس کر رہے ہیں۔ چہل قدمی کرنے والوں نے کہا کہ پارکس میں آنے والوں کی تعداد میں کمی ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ گروپس میں چہل قدمی اور ورزش کے لیے آنے والوں کی تعداد گھٹ گئی ہے۔ پارکس کے قریب چائے، ترکاریوں اور پھلوں کی دکانات پر بھی چہل قدمی کرنے والے دیکھے جاتے تھے اور ان کا کاروبار بھی ہوتا تھا، لیکن پارکس آنے والوں کی تعداد میں کمی کا اثر ان کے کاروبار پر بھی پڑا ہے۔ ٹی آر ایس کی ایم ایل سی کے کویتا سے آج رکن اسمبلی جیون ریڈی نے ملاقات کی۔ جیون ریڈی پبلک انڈرٹیکنگ کمیٹی کے صدر نشین ہیں۔ انہوں نے وزیر اعلیٰ و ٹی آر ایس سربراہ چندر شیکھر راؤ کی جانب سے ان کو گزشتہ روز ٹی آر ایس حلقہ نظام آباد کا صدر مقرر کرنے پر شکریہ ادا کیا۔ کویتا سے آج جیون ریڈی نے خیر سگالی ملاقات کی اور ان کو گلدستہ پیش کرتے ہوئے شکریہ ادا کیا۔ کویتا نے ان کو اس نئی ذمہ داری پر مبارکباد پیش کی۔ دونوں تیلگو ریاستوں تلنگانہ اور آندھرا پردیش میں ایک مرتبہ پھر درجہ حرارت میں گراوٹ ہو گئی ہے۔ اے پی کی وشاکھا ایجنسی کے چنتاپلی منی ملورو میں درجہ حرارت 9 ڈگری سیلسیس ہو گیا ہے۔ اسی طرح اراکو پاڈیرو میں درجہ حرارت 11 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ دوسری طرف تلنگانہ کے ضلع عادل آباد کے علاقے ارلی میں درجہ حرارت 7.6 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ ضلع کے پپلدری اور سرپور میں درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ چاپرا میں 8.6 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ تلامڈو میں 9 ڈگری، تامسی اور گنے در علاقوں میں درجہ حرارت 9.5 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا ہے۔ عادل آباد کے ایجنسی علاقوں اور جنگلات سے متصل آبادیوں میں سردی کی لہر میں گزشتہ چند دنوں کے دوران اضافہ ہوا ہے۔ صبح اور شام کے اوقات میں ضلع کے بیشتر مقامات پر لوگ آگ تاپتے نظر آ رہے ہیں۔ ضلع میں دن کے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا ہے، لیکن رات کے درجہ حرارت میں گراوٹ جاری ہے۔ مادنا پیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں ایک تاجر نے زہر پی کر خودکشی کر لی۔ اس کی شناخت کرما گوڑا مادنا پیٹ کے رہنے والے 26 سالہ سری کانت کے طور پر کی گئی ہے، جو اکلوتا بیٹا بتایا جاتا ہے۔ اس کی شادی 17 فروری کو ہونے والی تھی۔ اس کے دوستوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے اس واقعے کی تحقیقات کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اس کی مخاصمت کئی افراد سے تھی۔ کاپی رائٹ معاملے میں گوگل کے سی ای او سندر پچائی اور دیگر 5 کے خلاف ایک کیس درج کیا گیا ہے۔ بالی ووڈ کے فلم ساز سنیل درشن نے پچائی کے خلاف اپنی شکایت میں کہا کہ انہوں نے 2017 کی اپنی فلم ایک حسینہ تھی ایک دیوانہ تھا کے حقوق کسی کو نہیں بیچے ہیں، تاہم یہ فلم یوٹیوب پر چلائی جا رہی ہے اور اب تک کئی ملین افراد نے اس کو دیکھا ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اس فلم کے مواد کا استعمال کیا جا رہا ہے اور اس کے ذریعے بھاری رقم حاصل کی جا رہی ہے۔ اس فلم کو غیر قانونی طور پر اپلوڈ کیا گیا ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس کے لیے وہ سندر پچائی کو ذمہ دار قرار دیتے ہیں کیونکہ گوگل کی وہ نمائندگی کرتے ہیں۔ کاروی ادارے کے منیجنگ ڈائریکٹر پارتھا سارتھی کو آج ای ڈی کی جانب سے تحویل میں لیا جائے گا۔ کاروی اسکیم کیس میں پارتھا سارتھی اصل ملزم ہیں۔ بینک سے حاصل کردہ قرض کی رقم بیرونی ممالک منتقل کرنے پر قبل ازیں پارتھا سارتھی سمیت سیکریٹری شیلجا، مینیجر راجیو رنجن سنگھ، ہری کرشنا کو سی سی ایس نے گرفتار کیا تھا۔ پارتھا سارتھی کو تحویل میں دینے ای ڈی نے عدالت میں درخواست داخل کی تھی۔ اس ماہ کی 27 تاریخ سے 31 تک ان سے پوچھ تاچھ کرنے کی عدالت نے اجازت دی ہے۔ برنداون کالونی ٹولی چوکی کے رہنے والے سید لائق احمد نے الزام لگایا کہ ان کو بعض عناصر سے ہراسانی کا سامنا ہے اور ان کی جائیداد کو منہدم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے اس سلسلے میں ایک ویڈیو میں کہا کہ جی ایچ ایم سی کے بعض عہدیدار بھی اس میں شامل ہیں۔ ان کی اس جائیداد کو ڈیولپمنٹ کے لیے دیا گیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ وہ تقریباً 30 سال سے یہاں مقیم ہیں، لیکن بعض عناصر سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ ان کو جان سے مارنے کی سازش کی جا رہی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دفتر رجسٹرڈ ہے۔ اس سلسلے میں کئی مرتبہ شکایت کی گئی، لیکن اس سلسلے میں کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ پٹن چورو میں ملاوٹی دودھ کے مافیا کا پتہ چلایا گیا۔ یہ مافیا دودھ کے بجائے کیمیکل کے ذریعے مختلف اشیاء تیار کر رہا تھا۔ کیمیکل اور یوریا کے ذریعے دودھ کی تیاری کا کام بھی بڑے پیمانے پر کیا جا رہا تھا۔ مارکیٹ میں دودھ کی طلب میں اضافے کے پیش نظر دودھ کی زائد پیداوار کے لیے مویشیوں کو انجیکشنز دیے جا رہے تھے، تاہم اس سے زیادہ فائدہ نہ ہونے پر زندگی کے لیے نقصان دہ اس طرح کے کیمیکلز کے ذریعے دودھ کی اشیاء کی تیاری کی جا رہی تھی۔ پٹن چورو میں پولیس نے ایک اطلاع پر اس مافیا کو بے نقاب کیا۔ میرپیٹ پولیس اسٹیشن کے حدود میں شیوا نارائنا پورم کالونی میں ایک مکان میں چوری کی واردات پیش آئی۔ قریب میں واقع تقریب میں شرکت کے بعد واپسی پر گھر والوں کو اس چوری کا پتہ چلا۔ چوروں نے مکان کا قفل توڑ کر 30 تولے کے طلائی زیورات کی چوری کر لی۔ اس بات کی شکایت پولیس سے کی گئی، جس کے بعد پولیس کی کلوز ٹیم نے وہاں پہنچ کر جائزہ لیا اور شواہد جمع کیے۔ ضلع پرکاشم میں پیش آئے سڑک حادثے میں 2 افراد ہلاک ہو گئے۔ یہ حادثہ ضلع کے جاگرلا مڑی واری پلی دیہات کی قومی شاہراہ کے قریب اس وقت پیش آیا جب کار چلانے والے نے اس کا توازن کھو دیا اور یہ تیز رفتار کار ٹریکٹر سے ٹکرا گئی۔ اس حادثے میں 2 افراد ہلاک اور دیگر 2 شدید زخمی ہو گئے۔ حادثہ کی اطلاع کے ساتھ ہی پولیس وہاں پہنچی۔ پولیس نے نعشوں کو پوسٹ مارٹم اور زخمیوں کو علاج کے لیے دواخانہ منتقل کر دیا۔ اس حادثے میں دونوں گاڑیوں کو شدید نقصان پہنچا۔ حادثے کے نتیجے میں اس روٹ پر ٹریفک جام ہو گئی۔ پولیس نے کرین کی مدد سے دونوں گاڑیوں کو ایک دوسرے سے الگ کرتے ہوئے وہاں سے ہٹا کر اس روٹ پر ٹریفک کو بحال کیا۔ تلنگانہ قانون ساز کونسل کے عبوری صدر نشین سید امین الحسن جعفری نے قانون ساز کونسل کے لیے منتخب 4 نئے ارکان پی مہندر ریڈی، کے نارائن ریڈی، یادو ریڈی، ایل رمنا کو رکنیت کا حلف دلایا۔ صدر نشین کے چیمبر میں منعقدہ حلف برداری کی مختصر تقریب میں ریاستی وزیر امور مقننہ پرشانت ریڈی، وزیر فائنانس ٹی ہریش راؤ، وزیر داخلہ محمد علی، وزیر پنچایت راج ای دیاکر راؤ، وزیر ایکسائز وی سرینواس گوڑ کے علاوہ پارٹی کے کئی قائدین بھی شریک تھے۔ سابق چیف منسٹر وائی ایس راجشیکھر ریڈی کی دختر اور وائی ایس آر تلنگانہ کی صدر وائی ایس شرمیلا نے کسانوں کی خودکشی کے معاملے میں چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ کی خاموشی پر شدید تنقید کی۔ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے شرمیلا نے کسانوں کے انشورنس کو بلا تخصیص عمر سب پر لاگو کرنے کی مانگ کی۔ انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر نے 8 سال قبل تمام کسانوں کے قرضے معاف کر دینے کا وعدہ کیا تھا، جو اب تک پورا نہیں کیا ہے۔ حکومت نے صرف 3 لاکھ کسانوں کے ایسے قرضے معاف کیے ہیں جو 25,000 روپے کے ہیں۔ انہوں نے حکومت پر کسانوں کو دھوکہ دینے کا الزام بھی عائد کیا۔ مینیجنگ ایڈیٹر سیاست ظہیر علی خان نے ڈاکٹر کفیل خان کی انگریزی کتاب گورکھپور ہاسپٹل ٹریجڈی کی رسم اجرا انجام دی۔ ڈاکٹر کفیل خان نے اپنی اس کتاب میں ان سارے واقعات اور اس کے بعد حکومت کے رد عمل کو قلم بند کیا ہے جب گورکھپور میں 100 سے زائد بچے آکسیجن کی قلت کی وجہ سے فوت ہو گئے تھے۔ ڈاکٹر کفیل خان نے جو گورکھپور گورنمنٹ ہاسپٹل میں برسر خدمت تھے، سینکڑوں بچوں کی جان بچائی
اور اپنے خرچے سے آکسیجن سلنڈروں کا انتظام کیا تھا۔ ان کے جذبے کی دنیا بھر میں ستائش کی گئی تھی، جس پر چراغپا ہو کر حکومت اتر پردیش نے انہیں آکسیجن کی قلت کا ہی ذمہ دار بتایا اور ملازمت سے برطرف کر دیا تھا۔ ڈاکٹر کفیل خان پر کئی مقدمات بھی دائر کیے گئے۔ سابق ڈین شعبہ جرنلزم جامعہ عثمانیہ پروفیسر ایل وشیشور راؤ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ کنوینر MSc تلنگانہ چیپٹر ڈاکٹر ستار خان نے تقریب کی کارروائی چلائی۔ ریاستی وزیر زراعت ایس نریندر ریڈی اور وزیر پنچایت راج جی دیواکر راؤ نے نبارڈ کے ذریعے کسانوں کو دیے جانے والے قرض کی رقومات میں اضافے پر زور دیا اور کہا کہ ریاستی حکومت کسانوں کی ہر ممکنہ مدد کرنے کا ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ نبارڈ کو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے ریاست کا اپنا ویژن پیش کرتے ہوئے ان دونوں وزراء نے کہا کہ نبارڈ گوداموں کی تعمیر اور کسانوں کو انفراسٹرکچر کی فراہمی میں بھی مدد کر سکتا ہے۔ اس موقع پر چیف سیکرٹری سومیش کمار، اسپیشل سیکرٹری محکمہ فائنانس رام کرشنا راؤ، سیکرٹری محکمہ زراعت رگھو نندن راؤ اور دوسرے بھی موجود تھے۔ راج بھون اور پرگتی بھون میں کیا خلیج برتی جا رہی ہے، یہ سوال اب سیاسی حلقوں میں زیر گشت ہے۔ چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ نے چہارشنبے کو یوم جمہوریہ کی تقریب میں جو راج بھون میں منعقد ہوئی تھی شریک نہیں ہوئے۔ سمجھا جاتا ہے کہ ریاستی امور میں گورنر کی مداخلت پر چیف منسٹر ناراض ہیں۔ گورنر بعض محکموں کے جائزہ اجلاس منعقد کر رہی ہیں۔ گورنر نے حال ہی میں عوامی شکایت کی سماعت کے لیے راج بھون میں ایک باکس رکھا ہے جہاں کوئی بھی اپنی شکایت گورنر سے رجوع کر سکتا ہے۔ گورنر نے حضور آباد کے انتخابات سے عین قبل کوشک ریڈی کو گورنر کوٹے سے MLC بنانے سے بھی انکار کر دیا تھا۔ دوسری طرف چیف منسٹر نے کسانوں کی تائید میں اندرا پارک پر احتجاج منظم کرتے ہوئے مرکز کے خلاف آواز بلند کی تھی اور گورنر کو توقع تھی کہ دھرنا دینے کے بعد چیف منسٹر ان سے ملاقات کریں گے، لیکن وہ سیدھے اپنے گھر چلے گئے۔ چیف منسٹر کے علاوہ ریاستی وزراء نے بھی راج بھون کی سرکاری تقریب میں شرکت نہیں کی۔ تلنگانہ وقف بورڈ نے درگاہ بڑا پہاڑ نظام آباد کے لیے ٹینڈر طلب کیا تھا۔ وقف بورڈ نے 3 کروڑ سے کم بولی دینے والے کے حق میں ٹینڈر منظور کر دیا۔ ایک بولی دہندہ تجمل نے بتایا کہ انہوں نے 3 کروڑ 1 لاکھ کا ٹینڈر بھرا تھا، مگر وقف بورڈ نے 2 کروڑ 85 لاکھ روپے والے ٹینڈر کو منظوری دے دی۔ اس سے وقف بورڈ کو سیدھے 16 لاکھ روپے کا نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے وقف بورڈ کے دوروں پر دھاندلیوں کا الزام عائد کیا اور سارے معاملے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ رام چندر پورم ڈویژن میں 15,600 ڈبل بیڈروم مکانات تیار ہو گئے ہیں اور چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ ان کا بہت جلد افتتاح کریں گے۔ JSMC کے حدود میں 111 مقامات پر 1 لاکھ ڈبل بیڈروم مکانات تعمیر کیے جانے کا نشانہ مقرر کیا گیا ہے اور کئی مقامات پر ان مکانات کی مستحق مکینوں میں حوالگی بھی عمل میں آ چکی ہے۔ 1,422 کروڑ روپے کے مصارف سے یہ پروجیکٹ مکمل کیا جائے گا۔ ہر بلڈنگ میں جو 5 منزلہ ہے لفٹ کی بھی سہولت فراہم کی گئی ہے۔ پانی کے ذخیرے کے لیے بڑے بڑے سمپ تیار کیے گئے ہیں اور ہر سمپ 21,000 کلو لیٹر پانی کے ذخیرے کی گنجائش رکھتا ہے۔ تمام ڈبل بیڈروم مکانات کے بلاکس میں پلے گراؤنڈ، بچوں کی تفریح کی جگہ اور دوسری چیزیں مختص کی گئی ہیں۔ ہندوستانی فلموں کے مشہور ویلن حامد علی خان عرف اجیت کی 7 سالہ علم پیدائش تقریب کا آج آغاز ہو گیا۔ اجیت صاحب کے ارکان خاندان اور ان کے چاہنے والوں کی بڑی تعداد نے بعد نماز ظہر جمالی کنٹا قبرستان ٹولی چوکی میں ان کی مزار پر چادر گل چڑھائی اور فاتحہ خوانی کی۔ دکن ہیریٹیج ٹرسٹ نے اجیت صاحب کی 7 سالہ تقریب کے دوران سال بھر مختلف پروگرام منعقد کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ٹرسٹ کے ارکان صفی اللہ، اجیت صاحب کے فرزند شاہد علی خان، وید کمار اور ذاکر حسین نے بتایا کہ ریاست حکومت سے خواہش کی گئی ہے کہ وہ شہر کی ایک سڑک کو اجیت صاحب کے نام سے موسوم کرے۔ واضح ہے کہ حامد علی خان کا 22 جنوری 1922 کو جنم ہوا تھا۔ انہوں نے 200 سے زائد ہندی اور تیلگو فلموں میں کام کیا ہے۔ وہ لائن سے بھی مشہور تھے جس کا انہوں نے فلم کالی چرن میں ایک کردار ادا کیا تھا۔ ان کا انتقال 27 اکتوبر 1998 کو ہوا تھا۔ ہندوستان میں گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران کرونا وائرس کے 2,86,000 نئے کیسز درج ہوئے ہیں، لیکن یہ مسلسل تیسرا دن ہے کہ ملک میں کووڈ-19 کے کیسز 3 لاکھ سے کم رونما ہو رہے ہیں۔ مرکزی وزارت صحت نے بتایا کہ اسی مدت میں 573 نئی اموات ہوئی ہیں۔ دوسری طرف حکومت نے بتایا کہ کووڈ شیلڈ اور کو ویکسین کی مارکیٹ میں فروخت کی اجازت دے دی گئی ہے۔ تاہم یہ ویکسین فی الحال صرف ہاسپٹلز اور کلینکس میں دستیاب رہیں گے۔